بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں استاد غلام رسول۔ بکریوں سے زیادہ منافع حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کی کیئر، یہ میں آپ کو مکمل اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں کہ کتنا ہی زیادہ تر منافع کس طریقہ کار سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوست آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ پیارے دوستو، یہ جو بکریاں ہم پالتے ہیں تو یقیناً ان میں جو لوگ ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ کافی سے زیادہ آسان کام ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ صرف اس پر اچھی طرح نظر رکھیں گے تو پھر تو انشاءاللہ آسان بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ یہ کوئی مشینری ہے ویسے ہی چلتی رہے گی تو اس طریقے سے کام نہیں چلتا۔ آپ کو سب سے پہلے ان بکریوں کا یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہر بکری کا دھیان دینا ہے کہ کیا یہ بکری صحیح چرا کر رہی ہے اور پانی بھی صحیح پیتی ہے اور یہ پیٹ صحیح بھر لیتی ہے۔ یہ جو بکریاں ہوتی ہیں یا ان کا انسانوں کی طرح نہیں ہوتا حساب۔ انسان کو تو اللہ پاک نے ایسے بنایا ہے، چاہے پیٹ بھر کر کھانا کھا بھی لے تو پیٹ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو بکریاں ہیں یہ آپ جب رکھیں گے تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، نظر آتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ایک تو اس چیز پر کافی آپ نے نظر دینی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر دینی ہے۔ اگر جو بکری نہیں چرا کرتی تو اس کا آپ کو علاج کرنا ہوتا ہے، اور وہ کون سا؟ آپ اچھی کوالٹی کی میرے چینل پر آپ کو ملتی ہے ویڈیوز، کافی میں پھکی بتا چکا ہوں، وہ خود لیں اور اس کو بنائیں۔ اور وہ تو ویسے جانوروں کو روزانہ کی بنیاد پر شام کے وقت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ کو یہ مسئلہ آئے گا بھی نہیں۔ اگر پھر بھی آئے تو آپ اس بکری کو صبح و شام وہ پکی جو ہے دینا شروع کر دیں۔ وہ کوئی اتنی زیادہ مہنگی نہیں، آپ کو 300 میں اس کا 1 کلو بنے گا، کوئی اتنا زیادہ مہنگی نہیں ہے۔ اور پھر وہ آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بکریاں چرا بہتر کریں گی۔ اور یہ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں چرا بکریوں کے لیے انتہائی اہم ترین رکن ہے، اور اس میں تو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، آپ کی بکریاں چاہے موٹی ہیں چاہے درمیانی جسامت میں ہیں تو ان کو ہی اضافی خوراک ڈالنا بے حد ضروری ہے، اور سب سے بہتر ہے کہ ہم گندم کھلائیں۔ گندم آپ دلیا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، ویسے ثابت گندم بھی کھلا سکتے ہیں بھونسے میں مکس کر کے۔ تو پیارے دوستو، یہ بھی ہمیں ضروری ہے۔ ہاں، جو بکری بہت زیادہ کمزور پڑ جاتی ہے کسی طریقے سے بھی تو اس کو پھر ہم 2 ٹائم جو ہے اچھی طرح اس کو گندم کھلائیں گے، دلیا یا گندم سیبتی، اور جو نارمل ہیں ان کو ایک وقت بھی ہم دیتے رہیں شام کے وقت تو ہمارا نظام بہترین چلتا رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے پیارے دوستو، بکریوں کو ہم بھونسا ان کے لیے کون سا انتخاب کریں؟ اور بکریوں کو پیارے دوستو 4 قسم کا بھونسا ہم نے کھلانا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ چنے کا بھونسا ہے، نمبر 2 مونگی کا بھونسا، اور نمبر 3 گوارے کا بھونسا، اور نمبر 4 جو ہے مونگ پھلی کا بھونسا۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مونگ پھلی اور گوارے کا بھونسا، یہ 2 بھونسے جو ہیں یہ ہم سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرے بھونسے جو ہیں پورے سال تک بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے گرمی سردی جو بھی موسم ہو۔ تو پیارے دوستو، ہم جب بکریاں اتنی قیمت کی لیتے ہیں اور بلڈنگ بھی کھڑی کرتے ہیں تو پھر بھوسوں پر ہمارے جو دوست ہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور بکریاں جو ہیں وہ پھر کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، میرا ایک تو یہ آپ سے بے حد ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے بکریوں کو بھونسا یقیناً یہی استعمال کرنا ہے، گندم کا یا کوئی دوسرا تیسرا نہیں کرنا۔ اور اس کے آگے جناب جو بہت بڑا کام ہے اور دوست ہم سے بار بار پوچھتے بھی ہیں
کہ ہم جب گوٹ فارمنگ بنانا چاہتے ہیں تو بکری کون سی پالیں. یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں یہ سوچ سمجھ والی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جائیں اور کدھر سے بکریاں لے کر کھڑی کر دیں تو پھر ہمیں منافع ہوگا. تو یہ بھی اتنا زیادہ کوئی ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اس کے لیے مہارت چاہیے ہوتی ہے. جب آپ پہلی بار بکریاں کھڑی کر رہے ہیں تو آپ کے ہاں اتنی زیادہ مہارت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اسی علاقے کی نسل لیں اور وہی بکریاں پالیں. اور جو بھی نسل ہے اس کی بالکل اماؤنٹ بھی صحیح ریٹ ہے. اور کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی نسل ہے اس کا منافع نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط ہے، ہر نسل میں منافع ہوتا ہے. ہاں البتہ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے کسی نسل کی بھی، جتنی نسلیں بھی ہیں کسی نسل کی بھی شوق رکھتے ہیں تو ایک بریڈر اسی نسل کا رکھ لیں. پھر ایسا ہوگا کہ آپ کا جو ہوگا نسل پھر بعد میں جب بچے ہوں گے تو وہ تبدیل ہو جائے گی اور وہ موسم پر بھی صحیح رہے گا. چونکہ اسی مٹی کا بنا ہوا ہوگا اسی جگہ پر پھر وہ رہے گا تو یقیناً آپ کو مسئلہ مسائل نہیں بنے گا. تو پیارے دوستو، جب ہمارے کچھ دوست ایسا کرتے ہیں کہ علاقے کا دھیان نہیں دیتے اور پھر بکریاں لے لیتے ہیں، جیسا کہ یہ جو میرے پاس یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بکری، اس کو ہم بھوری بھی کہتے ہیں اور ضلع راجن پور کی مشہور معروف نسل ہے، اس ضلع راجن پور میں بھی پائی جاتی ہے. اور یہ ایسی ایک بکری ہے جو گرمی بھی بہت کم برداشت کرتی ہے اور سردی بھی کم برداشت کرتی ہے. بہت جسے کہتے ہیں ایک حساس قسم کی بکری ہے. اس کے برابر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسری نسل حساس ہے. بہت نازک ترین بکری ہے. تو پیارے دوستو، کتنے ہمارے دوست ہیں یہی بکریاں لے جاتے ہیں، پھر ہمیں وہ ویڈیو سینڈ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ سے لی تھی اور آج تو بکری کا یہ حال ہے. تو پھر ان کی بکریاں کافی جو ہے ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو صحیح معنی میں بڑھوتری نہیں کرتی اور بچے بھی نہیں دیتی، پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو پیارے دوستو، میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نسل آپ نے اپنے ایریز کی رکھنی ہے. جو بھی نسل ہے بریڈر آپ چاہیں تو یہ نسل بھی رکھ سکتے ہیں راجن پور والی، اور ایک بریڈر ہوگا تو اس کی آپ حفاظت بھی اچھی طرح کر لیں گے اور اس کو تو انسانوں والے کمرے میں بھی رکھا جا سکتا ہے گرمی سردی میں. تو پھر آپ کی آگے نسل زبردست ہو جائے گی جو بھی آپ چاہتے ہیں. ویسے تو جو بھی نسل ہے تمام نسلیں زبردست ہیں، کسی نسل میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تمام ہی خوبصورت پیدا کی ہیں، کوئی ایسی چیز غلط نہیں پیدا کی. تمام میں ہی یکساں منافع ہے. اس چیز سے کبھی نہیں گھبرانا کہ میں تو نسل کھڑی کر رہا ہوں، اس کی کوئی اتنی مارکیٹ نہیں ہے. مارکیٹ بھائی صاحب تمام بکریوں کی ہوتی ہے، کوئی ایسی بکری نہیں جس کی مارکیٹ نہ ہو. تمام کی سیل بھی ہے. ہاں البتہ قیمت کم زیادہ ہے، لیکن جب آپ نے لی ہوئی کم اماؤنٹ سے ہے تو پھر آپ کو منافع بھی تو اسی طریقے سے دے گی. تو پیارے دوستو، آپ ان چیزوں کا خاص دھیان دیں. اور ایک یہ جو میں آپ کو بے حد ضروری سمجھتا ہوں، جو بھی نسل رکھیں خود اپنی پکی بنائیں. اور جو آپ میرے چینل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو نمبر اوپر چل رہا ہے، اس پر آپ وائس میسج کریں، میں آپ کو لکھ کر یا بول کر آپ کو پکی بتا دوں گا. آپ وہ خود تیار کریں، پڑے گی بھی سستی اور آپ کا کام فائدہ بھی مکمل دے گی. تو پیارے دوستو، میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا، اور پھر زندگی وفا کی تو پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ و ناصر.